الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف ایک ہی اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے۔ الحمدللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے جو آپ کے بارگاہ میں جو کلمہ الحمدللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی فضیلت کیا چیز ہے، سنو اس کی فضیلت کیا ہے۔ اور جو درود ابراہیم جو پڑھا الحمدللہ، اس کی فضیلت سنیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر بھیجے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میرے رب کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے بغیر بولے ایمان کی دولت دی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، دولت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان مل جانا بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان مل جانا، ایمان کو بچا کر لے کے جانا، یہی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، ایمان کو بچا کر لے کے جانا۔ ہم دنیا میں ایمان والے ہیں الحمدللہ، تو اپنے کو چاہیے کہ جب دنیا سے گئے ہم، جب موت کا وقت قریب آئے، اللہ کی طرف جا رہے ہو، تو اپنے کو چاہیے کہ اپنا ایمان کو اللہ کے بارگاہ میں لے کے جانا چاہیے۔ مگر ایمان کے نہیں جانا، ایمان والے بن کر جانا اللہ کے بارگاہ میں۔ اب وہی ایمان والا اللہ کے بارگاہ میں جائیں گا، ایمان بچا کر لے کے جائیں گا، کون ہے وہ؟ سنو، وہ شخص ہے جو دنیا میں جو اللہ کے حکم پر چلا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو فرمائے وہی فرمان پر زندگی گزارا، اللہ پاک کا فرمان، اللہ پاک کا حکم، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارا، وہی شخص اگر دنیا میں گزرے گا، وہی زندگی گزارے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تبارک تعالی جب موت کا آپ کا وقت جب قریب آ جائے، جب موت کا فرشتہ آ جائے، روح لینے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے آ جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ اللہ کے بارگاہ میں جب جائیں گے، انشاءاللہ تعالی ایمان لے کر جائیں گے۔ کیوں؟ اگر جب موت کے قریب کلمہ جو لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ زبان مبارک سے نکالنا چاہتے ہو، زبان پر آنا چاہتے ہو، تو موت کے وقت کلمہ نصیب انہی لوگوں کو ہوئے گا جو شخص دنیا میں اللہ کے حکم پر چلے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارے ہو، انہی لوگ کے زبان مبارک سے جو کلمہ نکلیں گا الحمدللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہی لوگ خبر کے عذاب سے بچیں گے، وہی لوگ جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ کلمہ جب موت، جب فرشتہ جب آتا ہے روح کھینچنے کے لیے، جب روح کھینچتے ہیں انسان کی، تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے۔ اگر نیک انسان رہیں گا، اس کی روح ایسا نکالیں گے فرشتے، جیسے آٹے میں بال پھنس گیا تو بال جیسا نکال رہے ہیں آپ آٹے میں سے، ویسے آپ کی روح نکالیں۔ اگر آپ بد رہیں گے، گنہگار رہیں گے، اللہ کے حقوق پر نہیں چلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی نہیں گزاریں گے، آپ اللہ کے حقوق پر نہیں چلیں گے، دنیا میں آپ بے حیا برے کاموں کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ ایک بار یاد رکھ لو، بد لوگوں کی، گنہگار لوگوں کی، جو اللہ کے حکم پر نہیں چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی نہیں گزارے، ان لوگوں کی روح کیسا نکالیں گے؟ سن لو کہ کانٹے پر اگر کپڑا اگر پھٹ جائے تو کپڑا نکالتے ہوئے جو کپڑا پھٹ جاتا ہے، ویسے روح نکالتے انسان وہ ہو جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے انسان تکلیف میں، اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ اگر بغیر تکلیف کے آپ کی روح نکلنا چاہتے ہو، اس سے پہلے آپ کیا کریں؟ دنیا میں
کہ اللہ کے حکم پر چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارے۔ ہم دنیا میں آئے تو اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان اور جنات کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کریں۔ ہم دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں۔ ہم دنیا میں آئے اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے، ہم دنیا میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آخری وقت اپنے نبی فرمائے میں دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ دو چیز کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو تو آپ کی آخرت بھی اچھی رہ جائیں گی، آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ جو فرمائے وہ فرمان قرآن مجید اور حدیث مبارک، دو چیز میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دو چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو تو آپ ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ یہ دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، قرآن اور حدیث، انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی چیز بھی گمراہ نہیں کریں گی انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی۔ ہم ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کو ایمان والوں سے زیادہ محبت ہوتی۔ اپنا ایمان اگر مضبوط بناؤ انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی چیز گمراہ نہیں کریں گی انشاءاللہ۔ قرآن اور حدیث کی روشنی پر چلو، اللہ کے حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی زندگی گزارو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تمام عالم کے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سب سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن اور حدیث کو پکڑ لیجئے، مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ آپ اگر پکڑ لیں گے، حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے نبی فرمائے میں دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو تو آپ کی دنیا میں کامیاب ہے، آپ آخرت میں کامیاب ہے۔ آپ اگر دو چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے آپ انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی چیز گمراہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، کوئی چیز گمراہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ غلط کر رہا ہوں میں، یہ غلط ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، کوئی محسوس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف، یہ چیز کا آنسر قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو کرو عمل۔ اگر آپ دنیا میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہذا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری سے بچو۔ زندگی جو ملی ہے اللہ تعالیٰ الحمدللہ جو ایمان کی دولت سے نوازے، یہ ایمان کی دولت سے جو نوازے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن مجید میں ایک ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت سے نوازے، یہ اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی نعمت ہے، شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ ناشکری کریں گے تو اللہ وہ بھی کھینچ لیں گے۔ ایک بات یاد ہو، اور فضول خرچ سے بچو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کھاؤ اور پیو، فضول خرچ سے بچو۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اپنے کو چاہیے کہ فضول خرچ کی چیزوں سے باز آ جاؤ، فضول خرچ مت، حساب ہوئیں گا۔ ایک بات یاد، میدان محشر میں جب تک پاؤں زمین پر سے نہیں ہلیں گے، جب تک وہ حساب کتاب کا جو 5 سوال جواب پوچھا جائیں گا کہ آپ کہاں کمائیں، کہاں سے کمائیں، کہاں پہ خرچ کریں، کتنا کمائیں، کیسا خرچ کریں، حلال کمائیں حرام کمائیں، ہر چیز کا جوانی ملی کہاں پہ گزارے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ جب تک وہ اس سوال کا جواب جب تک نہیں دیں گے آپ، جب تک میدان محشر میں سے پاؤں زمین پر سے نہیں ہلیں گے۔
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، اچھائی کا حکم بتاتے ہو، برائی کی کام سے روکتے ہو۔ تو تمام عالم کے اوپر یہ آیت مبارک آتی ہے کہ تمام عالم کے اوپر فرض ہے کہ دین کی دعوت پہنچانا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری ایک بات بھی اگر معلوم ہو جائے، وہ ایک بات بھی اگر شخص تک، فلاں شخص تک پہنچاؤ، ہر شخص تک، ہر کچے پکے گھر میں پہنچاؤ۔ اپنے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بات بھی اگر دوسرے شخص تک پہنچیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے پہ، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبارک کی، حدیث مبارک، قرآن مجید کا حکم، اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی، حدیث مبارک دوسرے شخص جو پہنچائیں گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو رونق بنا دے، اس شخص کا چہرہ چمکے گا انشاءاللہ۔ یہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نبی کی ایک بات بھی معلوم ہو جائے تو پہنچاؤ، دین کی دعوت پہنچانا فرض ہے، ہر انسان مرد و عورت پر فرض ہے دین کی دعوت پہنچانا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی کے کام سے روکتے ہو۔ تو اپنا کام ہے کہ اچھائی کا حکم دینا، برائی کے کام سے روکنا۔ نماز کی دعوت دو، قرآن مجید کی دعوت دو، ذکر کی دعوت دو، اللہ سے ہونے کی دعوت دو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی دعوت دو، اللہ کے حکم پر چلنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارنے کی دعوت دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔